السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے احوال ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، آپ کا علاقہ کون سا ہے، والد کا نام کیا ہے، آپ کا سلسلہ نسب کس مشہور نبی سے جا ملتا ہے، آپ کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کی قوم نے کیا نافرمانی کی، اور آپ کی قوم نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں بنایا آپ کو۔ اسی طرح آپ نے کس ظالم و جابر بادشاہ کا زمانہ پایا اور آپ کا کیا واقعہ ہوا۔ اسی طرح عذاب والی بستی میں آپ کا کیا واقعہ ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد ماجد کا نام جروا ہے، اور ابن عساکر نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور بعض نے اور بھی بہت سارے نام ذکر کیے ہیں۔ اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، اور آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا علاقہ یروشلم، فلسطین، دمشق وغیرہ ہے، اور آپ کا زمانہ بخت نصر والا زمانہ ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نہایت ذہین فقیہ مانے جاتے تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا اور تورات کے تمام نسخے جلا دیے، اور یروشلم کے قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، ان کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ تورات کو لکھا، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عزیر علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ہاں کیا مقام تھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ کچھ لے کر آئے بغیر تورات کے جو موسیٰ علیہ السلام کتاب کے شکل میں لے کر آئے تھے، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو دوبارہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے آپ کی تعظیم کی، اور بعد اس حد تک بڑھ گئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی طرح وہ گمراہ ہوئے۔ آپ کا زمانہ بخت نصر کا زمانہ ہے، اور اسی طرح آپ ایک دفعہ کسی علاقے میں گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی۔ اسی طرح آپ کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ جب یہ سونے لگے، یعنی ان کو موت دے دی گئی، تو اس وقت صبح کا ٹائم تھا، اور جب ان کو دوبارہ اٹھایا گیا تو اس وقت شام کا ٹائم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے بندے کتنا ٹائم گزرا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ دن یا آدھا دن، کیونکہ صبح کے ٹائم ان کو سلایا گیا تو شام کے ٹائم اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سواری کی طرف دیکھیے، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ جب گدھے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل مٹی ہو چکا تھا، ہڈیاں اس کی بن رہی، بالکل سڑ گل چکی تھی۔ اس کے بعد گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئی اور گدھا دوبارہ سواری کرنے کے لائق بنا۔ اسی طرح جب آپ کو کہاں کہ کھانے کی طرف دیکھے تو کھانا اسی طرح تر و تازہ تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے قدرت کو ظاہر کیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 100 سال تک یہاں سوئے رہے۔ اسی طرح یہی عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ بعض یہودی اور کچھ لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن کی آیت غلط ہے، اور اسی طرح کی تردید کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات بالکل صحیح ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، اور ان لوگوں میں سے بعض لوگ 1947 میں فلسطین کے علاقے میں کچھ یہودی اس طرح تھے جن کا عقیدہ یہی تھا، اور اسی طرح آج کل بھی کچھ لوگ اس طرح پائے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں جن کا عقیدہ یہ ہے۔ اگر بالفرض یہ لوگ نہ بھی ہو تب بھی آپ کا اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ یہود اور اہل کتاب مکہ اور خیبر والے آپ کی بنسبت زیادہ ہوشیار تھے۔
اور جب ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ ضرور بضرور اعتراض کرتے کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیت تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اس بات پر کوئی وہ نہیں کی، نکیر نہیں کی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اور اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول اور اس روایت سے بھی ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کس وجہ سے وہ اللہ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ تورات کو لکھا تھا۔ سلام۔